बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि चाइना की एंजेलिना जोली, मरीम नवाज़ की हम बात कर रहे हैं, उनको लोगों ने धो डाला है। ये कंपैरिजन जो है ये मेरा पेश करदा नहीं है, बहुत खूबसूरत कंपैरिजन हमारे दोस्त और भाई इमरान रियाज खान ने पेश किया। मैं उससे आगे बढ़ के कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा और मैंने कुछ दोस्तों से दरख्वास्त की, उसकी ट्रांसलेशन आ गई है। जो धुलाई हुई है उस धुलाई की ट्रांसलेशन आ गई है, क्योंकि धुलाई जो थी वो सराइकी ज़बान में थी, समझना आसान नहीं था। तो मैंने धुलाई की ट्रांसलेशन की रिक्वेस्ट की, वो ट्रांसलेशन आ गई, वो भी मैं आपके हवाले करूँगा। उसको सुनकर आपको मज़ा आएगा। तो मरीम नवाज़ शरीफ की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मुझे बाज़ दोस्तों ने राब्ता करके ये कहा बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर, कि पीटीआई फंस गई, गलत साबित हुई। मोहसिन लगारी, तैमूर झगड़ा, शौकत तरीन टेप में पीटीआई गलत साबित हुई। आप सपोर्ट करते, अब बात नहीं की इस मामले पर, आपका दम निकल गया, डर गए आप। तो मेरी गुज़श्ता वीडियो जो है वो मेरे दोस्त फ़हीम ने की, मैं कहीं मसरूफ़ था और एक छोटी सी आजमाइश अल्लाह ताला आसान फरमाएगा। आपकी दुआओं की ज़रूरत है तो मुमकिन है आपको दोबारा भी मेरे दोस्त ये ज़िम्मेदारी मेरे लिए अंजाम देते नज़र आएँ। तो मैं जो है दोबारा भी उनसे बात करूँगा। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, उस टेप की भी बात कर लेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये जो 5 अरब जमा किए, इस 5 अरब के जमा होने से लिफाफों की 50 अरब की चीखें निकली हैं। इन चीखों की भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले चाइना की एंजेलिना जोली, मरीम नवाज़ की बात कर लेते हैं। आपने देखा मरीम नवाज़ की जो पहुंची 23 अगस्त को, इन्होंने ट्वीट किया था 23 अगस्त को, और फिर उसके बाद ये गुज़श्ता रोज़ पहुंची सैलाब मुतासरीन के दरमियान। और फिर इमरान रियाज ने कंपैरिजन पेश किया कि हलीम सुल्तान वाले ड्रेस में और एंजेलिना जोली वाले ड्रेस में मरीम नवाज़ को हमने देखा है कि वो लोगों के दरमियान नजर आई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंजेलिना जोली थी। एक खातून का सर यहाँ अपने सीने पे रख के उसको दिलासा देती हुई, उसी तरह का मेकअप, उसी तरह का लिबास, उसी तरह का हुलिया बनाकर मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो लोगों के दरमियान पहुंची थी। वैसी ही पिक्चर जो है वो मरीम नवाज की एंजेलिना जोली जैसी हमारे सामने इमरान रियाज ने रखी। साथ में हलीम सुल्तान वाला हुलिया जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नजर आया था, वो भी हमने उनका देख लिया। तो ये जिस तरह से उन्होंने किया था उसका तो उन्होंने पोस्टमार्टम किया, लेकिन फिर दानिश हुसैन पहुंचे लोगों के दरमियान, और वो खातून जिसको मरीम नवाज गले मिली, जिसकी डीपी तस्वीर वाली मरीम नवाज की डीपी पर है, वो खातून जो है वो दानिश हुसैन के हाथ लगी। और उन बुजुर्ग खातून ने दानिश हुसैन को जो बातें बताई वो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने कहा बड़ी आई थी, आई, आकर बैठी, और ये 2 बार गुफ्तगू हुई है। आकर बैठी हमारे दरमियान, सर पे हाथ रखा, चली गई, दिया विया कुछ नहीं, कोई ऐलान नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मजाक उड़ाया हमारा। हम अपने बच्चे जो सैलाब में डूब गए, मुसीबत में है, घर हमारा डूब गया, हम उनको छोड़कर किराया भर के यहाँ पहुंचे। हमें बताया गया था कि मरीम नवाज इमदाद देगी, कुछ नहीं किया इसने। हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे नहीं मिले, हमें एहसास वाले पैसे नहीं मिले। अब ये 25,000 का वादा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। और ये बीबी आई तो दानिश हुसैन ने कहा अच्छा आप खुश नसीब हैं कि आपसे मरीम नवाज गले मिली, और उन्होंने कहा मैं खुश नसीब हूँ, ड्रामे करके चली गई है। और मजीद जब खवातीन ने बात की तो उन्होंने तो बहुत बुरी तरह से मरीम नवाज की धुलाई की है बाकायदा। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो 23 अगस्त को ऐलान करके फिर पहुंची लोगों के दरमियान, और लोगों के दरमियान एक ट्रक पे कुछ थैले डाल के, उन थैलों पे इनकी तस्वीरें, मरीम की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, सऊद मजीद साहब की, उनकी फैमिली में भी किसी की तस्वीर थी, और मजीद एक बड़ा सा उस पर लोगो भी लगा हुआ था। ये उनके पैसे थे और उनकी फैमिली की, इनकी फैमिली की तस्वीरें थी, और लोगों का बाकायदा तौर पर इन लोगों ने मजाक उड़ाया, दिया विया कुछ नहीं। और ये ऐलान करके लोगों को बुलाया गया कि आए मरीम नवाज आपकी मदद करेंगी। तो ये इन्होंने किया, ये इससे पहले भी सीधा से कर चुके हैं। बाऊजी ने ऐलान किया था लंदन से कि तमाम एमएनएस से, एमपीएस से, वजीरों से कहता हूं कि लोगों पर तवज्जो दें। उन्होंने भी अभी तक कोई ऐलान नहीं किया, कुछ नहीं किया, और इन्होंने कुछ जमा भी नहीं किया। तो एक तो इन लोगों का ये काम है। दूसरा, इमरान खान साहब ने ये जो 50 अरब की चीखें निकलवाई हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। 5 अरब जमा हुए, अदालत ने इजाजत दे दी, और सिर्फ बोलने एआरवाई तो चल ही नहीं रहा, लेकिन एआरवाई ने डिजिटल पे, एआरवाई ने
CNN نے اور 92 نیوز نے. ان 4-5 چینلز نے یہ دکھائی ٹرانسمیشن. بڑے چینلز جیو، دنیا، سما، ان کو منسٹری آف انفارمیشن نے باقاعدہ طور پہ منع کر دیا. منع باقیوں کو بھی کیا گیا، کچھ مان گئے کچھ نہیں مانے، زیادہ تر تو مان گئے. تو ایک تو منسٹری آف انفارمیشن جو کہہ رہی ہے کہ سیاست نہ کریں، یہ ٹیلی ویژن کا استعمال کر رہے ہیں، گوگل اشتہارات کا استعمال کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف ٹیکس پیئر کے پیسے سے مہم چلا رہے ہیں. ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر روک دیا. اس کے باوجود بھی عمران خان نے چند گھنٹوں میں 5 ارب سے زائد جمع کر لیے. تو پھر ہم نے دیکھا جو باقاعدہ طور پر پرو نون لیگ صحافی ہیں، بلکہ میں ان کو کہتا ہوں یہ نواز شریف کے پلے ہوئے صحافی ہیں، پلے بلائے صحافیوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے یہ پیسے جمع نہیں ہوئے، یہ پیسوں کا وعدہ ہوا ہے. دنیا بھر کی ٹیلیتھون میں یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، پھر بعد میں یہ ریئلائز ہوتے ہیں، مٹیریلائز ہوتے ہیں. اچھا، یہ وعدہ ہوا ہے. غریدہ فاروقی جیسے یہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے ہوگا ہی نہیں، پھر آپ کہہ رہے تھے یہ ٹرانسمیشن نہیں ہوگی، پھر کہتے وعدہ اس کو پیسے کون دے گا. اب اس کے بعد آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو پیسے آ گئے یہ پیسے جائیں گے کہاں، یا آپ کا درد سر بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد سلیم خان صافی صاحب کہہ رہے ہیں الخدمت کو دے دو. آپ الخدمت کو پیسے دیجئے. آپ اور آپ جیسے بڑے نوٹ کمانے والے صحافی الخدمت کو پیسے دیجئے، جیو سے پیسے دلوائیے. ARY کے مالک نے بھی اعلان کیا مشکل حالات میں آپ بھی جیو سے پیسے دلوائیے اور یہ کام کیجئے، الخدمت کے ذریعے کروائیے. اب کی بار میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو چھوڑ دیجئے اور الخدمت سے کام کروا لیجئے. عمر چیمہ ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں یہ پیسے ہیں یا پیسوں کا وعدہ ہے. اسی طرح سے بعض اور لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ فارن فنڈنگ ہے، کیا ہے، کہاں جائیں گے. ان کی چیخیں جو ہیں وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں. سلیم خان صافی صاحب نے کہا تھا کہ ایک ٹیلیتھون کی انہوں نے میراتھن کہا تھا کہ یہ کروانے، اس میں شہباز شریف بیٹھے ہیں، مریم نواز بیٹھے ہیں، نواز شریف بیٹھے ہیں، بلاول بھٹو بیٹھے ہیں، ایمل ولی بیٹھے ہیں جن کا نام لوگوں نے نہیں سنا، یہ وہ سب بیٹھے. عمران خان کو بھی دعوت دیں، پیسے جمع کر لیں. کر لیے عمران خان نے چند گھنٹوں میں 5 ارب پلس جمع کر لیا. اب آپ لوگ کر کے دکھا دیں. تو یہ عمران خان ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حکومت سے نکالا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، لوگوں نے اپنے دل میں جگہ دے دی. آپ نے اس کے بعد اسے نااہل کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف اور آگے بڑھے. لوگوں نے 17 جولائی کو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا 20 حلقوں میں، اسے پنجاب میں حکومت دلوا دی. آپ نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لوگ بنی گالا جو ہے پہنچ گئے اور کہا نہیں ہونے دیں گے گرفتار. آپ نے اس کے بعد اس کے خلاف یہ ٹیپس جاری کی. کس وقت جاری کی؟ دیکھیے اس کی ٹرانسمیشن سے پہلے لوگوں نے 5 ارب جمع کر دیے. وہ لوگوں کے دل میں ہے. یہ تمام انالیسز ہمارے دوست رضوان غلزئی کا ہے، وہ لوگوں کے دل میں. آپ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. مان لیں کہ وہ آپ لوگوں سے بڑا ہے، وہ آپ لوگوں سے زیادہ مقبول ہے، آپ سیاستدان ہیں، وہ لیڈر ہے. اس بات کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک تو یہ مانیں گے نہیں تو پھر اسی طرح کے مسائل آپ کو ان کا سامنا رہے گا. اب میں آپ سے مزید بات کروں شوکت ترین صاحب کی، محسن لغاری کی اور تیمور جھگڑا کی ٹیپ کی. یہ ٹیپ جو ہے اس پر بڑی بات ہوئی، مجھے بڑے تانے ملے کہ آپ ڈر گئے، آپ ڈرپوک، آپ نے اس پر بات نہیں کی، آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیے اس ٹیپ کے جو الفاظ ہیں جن میں ایک پنجابی کی گالی ہے اور اس کے بعد کھینچ رہے ہیں کہ الفاظ ہیں وہ نہ ہوتی، ان سالوں کو بتانا ہے یہ نہ ہوتا، اور یہ گفتگو عام حالات میں ہوتی تو میں کہتا ٹھیک ہے. یہ گفتگو جن لفظوں کے ساتھ جس ٹون میں کی گئی ہے میں اس گفتگو کو درست نہیں سمجھتا. میں صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنے میں بلیف رکھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا. تو یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی. ہوا کیا اس گفتگو میں، کہا کیا کہ اگر آپ متن کو دیکھیں تو شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ یار ہم اضافی پیسے کیسے دیں گے، عام حالات میں دینا مشکل تھا اور اب فلڈ کے حالات میں کیسے دیں گے یہ بتا دو. آپ محسن لغاری صاحب نے پوچھا کہ کہیں یہ اینٹی سٹیٹ تو نہیں ہوگا ایسا لکھنا، تو انہوں نے کہا یار جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ یہاں اس حد تک جو ہے وہ یہ ٹیپ، یہ گفتگو، یہ اقدام ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا. FATF چھوٹا مسئلہ تھا، پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے گا، دنیا ہمیں دہشت گرد قرار دے دے گی، دہشت گردوں کی فنڈنگ کرنے والا قرار دے دے گی. چھوٹا مسئلہ تھا. یہ لوگ لے آئے باؤجی کے مسائل، شہباز شریف کے مسائل، مقدموں کے مسائل، زرداری کے مسائل. جب تک ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں کرو گے ہم FATF پر ساتھ نہیں دیں گے. یہ بڑی وفاداری تھی ملک سے.
آپ کو دنیا دہشت گرد قرار دینے جا رہی ہے اور آپ اپنے مقدمات اور پولیٹیکل نہیں کرپشن کے مقدمات لے کر آ گئے تھے کہ ہمارا ساتھ دو. تو آپ نے بڑی وفاداری نبھائی تھی ملک سے, آپ نے ٹھیک کیا تھا. پھر اس کے بعد آئی ایم ایف ڈیل کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ آئی ایم ایف ڈیل جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے تھے؟ بلاول بھٹو کہہ رہے تھے اسمبلی میں, پھاڑ کے پھینک دو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل, پھاڑ دو, پھاڑ کے پھینک دو, ری نیگوشیٹ کرو. فضل الرحمان صاحب یہ آئی ایم ایف کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے. نون لیگ غدار ہو تم لوگ, غدار ہو. احسن اقبال صاحب چڑھ گئے تھے قاسم سوری کے اوپر, غدار ہو تم لوگ, تم نے اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا, ملک گروی رکھ دیا, تم غدار ہو. تو جو تمام چیزیں غداری قرار دی جا رہی تھیں, آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں ملک دے رہے تھے, پاکستان کی قسمت دے رہے تھے, وہ لوگ غلط کر رہے تھے, آپ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. تو تب آپ سیاست کر رہے تھے, اب یہ سیاست کر رہے ہیں. سیاست ملکی معاملات پر, ملکی مفادات کی معاملات پر نہیں ہونی چاہیے. تب آپ غلط تھے, آج یہ غلط ہے. لیکن آپ غلط تھے, آپ اپنا غلط ہونا نہیں مانیں گے اور آپ کہیں گے ہم وفادار تھے, نواز شریف ملکی مسائل کا حل ہے, مائی فٹ. تو پھر یہ لوگ جو سیاست کر رہے ہیں ان کو بھی ٹھیک مان لیں, اور اگر ان کو غلط مان رہے ہیں, غدار مان رہے ہیں, تو پھر آپ بھی غدار ہیں. ایسے سیاست نہیں ہوتی, ایسے فیصلے نہیں ہوتے, ایسے یہ کام نہیں ہوتا. چیزوں کو اس طرح سے آئسولیشن میں دیکھنے سے بات نہیں بنتی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.